بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں کا ذکر ہو تو ہمارے ذہنوں میں ایمیزون کے مالک جیف بیزوس، بل گیٹس اور مارک زکربرگ کا نام آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی لوگ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ اعداد و شمار سے ہٹ کر اگر سادہ زبان میں آپ کو بتائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے 9 امیر ترین لوگوں کے پاس جو دولت ہے، اتنی دولت پوری دنیا کے غریب ترین 4 ارب لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ناظرین، کیا یہ امیر ترین لوگ تاریخ انسانی کے بھی امیر ترین لوگ ہیں؟ جی نہیں۔ تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کی دولت ان سے کہیں زیادہ تھی، اور ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے مسلمان بادشاہ سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جس کے پیچھے فیس بک، ایمیزون، ایپل اور علی بابا جیسی دنیا بھر میں کاروبار کرتی کوئی کمپنی نہیں تھی، بلکہ وہ انفرادی طور پر اتنا امیر تھا کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی دولت کا صحیح اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ناظرین، تاریخ اسے منسا موسیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے، جس نے سن 1312 عیسوی سے سن 1337 تک حکومت کی۔ اسے نہ صرف قرون وسطی بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے دولت مند فرد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی تھی، اور سلطنت مالی کی حدود مشرق میں گاد اور مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں تفازا کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی۔ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گنی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ منسا موسیٰ امیر آف مالی، لارڈ آف دی مائنز آف ونگارا جیسے القابات سے مشہور تھا۔ انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی۔ ان کا اصل نام موسیٰ کیٹا اول تھا، مگر تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے، جس کا مطلب بادشاہ ہے۔ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت تقریباً 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ ناظرین، منسا موسیٰ کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی ان کا دورہ حج ہے۔ یہ سن 1324 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب منسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو ہی دیکھ کر دھنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے کارواں میں تقریباً 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کے ذاتی پیروکار تھے۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چل رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں۔ منسا کے قافلے کے یہ پیشرو بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔ یہ سفر اتنا پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک منسا موسیٰ کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ ناظرین، اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ حج کے اس سفر میں منسا موسیٰ کے ہمراہ تقریباً 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔
नाजरीन, अंदाजा है कि मनसा मूसा ने तकरीबन 125 टन सोना इस सफर में खर्च किया। इस सफर के दौरान वो जहां से भी गुजरा गुराबा और मसाकीन की मदद करता रहा और हर जुम्मा को एक नई मस्जिद बनवाता रहा। मनसा मूसा इस कदर फराख दिल थे कि जब मिस्र से गुजरे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने गरीबों को इतने अतियात दिए कि इलाके में अफराते ज़र हो गया। मनसा मूसा मक्का मुअज़्ज़मा में एक उंदलसी मेमार अबू इसहाक इब्राहिम अस्साहिली को अपने साथ लाया, जिसने बादशाह के हुक्म से गाद और टमकटो में पुख्ता ईंटों की 2 मसाजिद और टमकटो में एक महल तामीर किया। माली के इलाके में उस वक्त पुख्ता ईंटों का रिवाज नहीं हुआ था। नाजरीन, मनसा मूसा के जमाने में माली के पहली मर्तबा बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम हुए। मराकश के मरीनी सुल्तान अबू अल हसन से मनसा मूसा के अच्छे ताल्लुकात थे। मनसा मूसा दरवेश सिफ्त और नेक हुक्मरान था। उसके अदलो इंसाफ के मुतअद्दिद किस्से तारीख में मौजूद हैं। मनसा मूसा के बाद माली की सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। एक एक करके तमाम इलाके हाथ से निकल गए और तकरीबन सन 1854 में शहर गाद के सोंगाई हुक्मरान ने माली की सल्तनत का खात्मा कर दिया। नाज़रीन, मशहूर सयाह इब्ने बतूता ने इसी मनसा मूसा के भाई सुलेमान बिन अबू बकर की हुकूमत के दौरान माली की ममलिकत में 1 साल से ज्यादा कयाम किया और टमकटो की भी सैर की और इलाके की माली खुशहाली और अमन अमान की तारीफ भी की। नाजरीन, 2012 में सेलिब्रिटी नेटवर्थ नामी रिसर्च सामने आई, जिसमें दुनिया के 25 अमीर तरीन अफराद का जिक्र किया गया। मनसा मूसा का नाम इस फहरिस्त में आज भी सबसे ऊपर है और उनके बाद बिल गेट्स का नंबर है। मनसा मूसा के असासों की कुल मालियत उनके इंतकाल के वक्त तकरीबन $400 बिलियन थी, जिसका आज तक कोई मुकाबला नहीं। मनसा मूसा की इस बेतहाशा दौलत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि माली आधी से ज्यादा दुनिया को नमक और सोना मुहैया करता था। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।